الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ آج سے ہم زاد الطالبین کا مطالعہ شروع کر رہے ہیں۔ زاد معنی ہوتا ہے توشہ یا سامان سفر، جیسے زاد راہ کہا جاتا ہے، اور طالبین طالب کی جمع ہے، تو طلب کرنے والے کے لیے اس میں ابتدائی ہدایت کا سامان ہے، یوں کہہ لیجئے۔ مصنف نے اس میں بہت سی حدیثیں ایسی جمع کی ہیں جو بہت ہی مختصر ہیں، جن کو جوامع الکلم انہوں نے کہا ہے، تو اس میں سے کچھ کا انتخاب کر کے یہ پروگرام آپ کی خدمت میں پیش ہے، اس ارادے سے کہ یہ چھوٹے چھوٹے جملے ہمیں یاد ہو جائیں، ان کا معنی پتہ چل جائے، تو پھر اس پہ غور و فکر کے نتیجے میں زندگی کا رخ بدلے گا، اور اپنی عمل میں ہم ان چیزوں کو لائیں گے تو یقیناً سیرت کے پڑھنے کے ساتھ ساتھ ان حدیث کو یاد کر کے تو ہم اپنی زندگی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے پر لے آئیں گے، جو ہمارے لیے توشہ آخرت ہوگا۔ تو آئیے پہلی حدیث پہ غور کرتے ہیں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پہ ہے۔ وانما لکل امرئ ما نویٰ، اور ہر شخص کے لیے وہی ہے جس کی اس نے نیت کی۔ الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے۔ دین بدلے کو بھی کہتے ہیں، دین قانون بھی اس کا معنی ہے، اور یہاں پہ طرز زندگی کے مفہوم میں یہ آیا ہے، اور نصیحت کا معنی ہے خیر خواہی۔ دنیا کے معاملات ہوں یا آخرت کے راستے کی، آخرت کی فکر ہو، تو یہ سب کی سب نصیحت ہے۔ اور دراصل تو کسی کو ہدایت کی طرف بلانا، خود اس پہ گامزن ہونا، یہ بڑی خیر خواہی ہے۔ تو ایسا طرز عمل اپنایا جائے جس میں دوسروں کے لیے آسانی کا معاملہ ہو، دنیا میں بھی اور آخرت کا بھی وہ توشہ بنے۔ تیسری حدیث آج کے انتخاب میں المجالس بالامانہ، امانتی، لیکن جب ہم پڑھتے ہیں یہاں رکتے ہیں تو پھر پڑھا جائے گا بالامانہ۔ تو مجلسیں جو ہیں وہ امانت سے وابستہ ہیں، یعنی جب کوئی مجلس یا میٹنگ ہو، مشاورت ہو، تو اپنا مشورہ دیانتداری سے دیا جائے، اور وہاں جو بھی ایجنڈا ہو یا اس کے جو نتائج ہوں اس کو امانت کے طور پہ سمجھا جائے۔ اس کو عوام الناس کے سامنے بیان کرنا، یہ تو امانت میں خیانت ہوگی۔ تو اس طرح سے مجلسوں کا وقار وہ بھی رہے گا، اور زندگی میں آسانیاں بھی رہیں گی۔ اس میں بھی ہمیں اپنے رویے کو دیکھ کر اگر اس وہاں کوئی غلطی ہے تو اس کو ٹھیک کرنا چاہیے۔ چوتھی آج کی حدیث ہے الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے۔ تو دوسری حدیث میں کہا گیا کہ دعا ہی عبادت ہے۔ دراصل یہ مغز اس لیے ہے کہ دعا میں ایک خاص اللہ سے تعلق کا معاملہ ہوتا ہے۔ دعا کو آپ سادہ لفظوں میں کنیکٹیوٹی کہہ سکتے ہیں، یعنی انسان جب کسی مشکل میں پڑتا ہے تو دل سے جو بات نکلتی ہے، اندر جو طوفان ہوتا ہے جذبات کا، وہ زبان پہ آ جاتا ہے اللہ کے حضور، کیونکہ اور تو کوئی ہے نہیں جو اس مشکل کو آسان کرے۔ تو اس طرح سے جب اللہ سے وہ رابطہ مضبوط ہوتا ہے تو پھر یہ عبادت جو ہے اس کا مغز بن جاتا، دعا جو ہے اس کا مغز کہلاتی ہے، یعنی بالکل جو نچوڑ ہے، جیسے ہم ایسنس کہیں کہ عبادت کا جو نچوڑ ہے وہ دعا ہے۔ اگلی حدیث پہ غور کرتے ہیں۔ الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا تو ایمان کا ایک شعبہ ہے۔ کسی نے اس کا ترجمہ یوں کیا ہے کہ حیا ایمان کی شاخ ہے۔ دونوں صورتوں میں یہ بات صادر آتی ہے کہ ایمان کا تعلق اور حیا کا آپس میں بہت مربوط ہے، تو ہمیں اس معاملے میں بھی کافی احتیاط کی ضرورت ہے۔ آج کے اس
دور میں جب کہ فریڈم کی بات کی جا رہی ہے تو وہ لمٹس میں ہونی چاہیے، تاکہ یہ حیا کا معاملہ جو ہے یہ انسان اس پہ حیادار رہے اور اپنے ایمان کی حفاظت کر سکے۔ تو آج کی یہ حدیث ہم نے یہ دیکھ لیں، ایک دفعہ پھر میں پڑھ دیتا ہوں تاکہ جو پڑھنے میں غلطی ہو وہ بھی ٹھیک ہو جائے۔ انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى۔ الدین النصیحہ۔ نمبر 3، المجالس بالامانہ۔ الدعاء مخ العبادہ۔ اور 5ویں حدیث ہے الحیاء شعبۃ من الایمان۔ آج جس موقع پہ یہ پروگرام ہو رہا ہے تو ہم ربیع الاول میں ہیں، مہینہ شروع ہو گیا، یہ 1446 ہجری میں ربیع الاول کا آغاز ہوا ہے۔ تو جہاں ہم بہت سے پروگرام اور سیرت کے پروگرام کرتے ہیں، آپ کے میلاد کی خوشی میں ہر مسلمان اپنے احساسات اور جذبات کا اظہار کرتا ہے، تو اس میں ہم اس کو بھی شامل کریں آج کے سبق کو، کہ ہم اس مہینے میں کوشش کریں گے کہ یہ 40 احادیث ہم یاد کر لیں، اگر ساری نہ ہوں تو جتنی بن پڑے وہ یاد ہو جائیں، اور اس سے زیادہ بڑھ کے یہ کہ اس میں غور و فکر کریں اور اس کے جو بھی نتائج سمجھ آئیں اپنے ذہن کی صلاحیت کے مطابق اس کو اپنی زندگی میں عملی نمونے کے طور پہ لے کے آئیں، تاکہ معاشرے میں امن ہو اور ہماری زندگی جو ہے وہ صحیح رخ پہ استوار ہو۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر و احسن الجزاء۔